बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, 4 फरवरी बरोज जुमेरात 2016 को अहले सुन्नत के बहुत बड़े आलिम दीन हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम रसूल सईद साहब का इंतकाल हुआ। अल्लाह तबारक व तआला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात बुलंद फरमाए। आज 4 फरवरी 2018 है। अल्लामा गुलाम रसूल सईदी रहमतुल्लाह अलैह ने कुरान पाक की तफसीर लिखी तिब्यानुल कुरान के नाम से, सही मुस्लिम की शरह की शरह सही मुस्लिम के नाम से, सही बुखारी की शरह की नियामुल बारी के नाम से। इसके अलावा भी आपने कुतुब लिखी हैं। अल्लामा गुलाम रसूल सईदी रहमतुल्लाह अलैह मुअतदल मिजाज के आलिम दीन थे। जब भी किसी मसले पर बहस करते, तमाम मकातब फिक्र के दलाइल लिखते और आखिर में अपनी राय देते। तो ये उनका एक तरीका था कि जिसने भी पढ़ना है उसे मालूम होना है कि इमाम शाफी ने क्या कहा, इमाम मालिक ने क्या कहा, इमाम अहमद बिन हंबल ने क्या कहा, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने क्या कहा और गैर मुकल्लिदीन इस बारे में क्या कहते हैं। उनके हम असर थे हाफिज जुबैर अली ज़ई, मोहम्मद अली मिर्जा के मुरब्बी, जिन्होंने मोहम्मद अली मिर्जा की तरबियत की, गालियां देने में, बदतमीजी में और बद अखलाकी में। आज मैं आपको दिखाता हूं कि एक तरफ अल्लामा गुलाम रसूल सईदी मुहक्किक, जिन्होंने जब भी किसी मसले पर बात की है तमाम मकातब फिक्र के दलाइल को लिखा और आवाम पर छोड़ा कि देखेंगे ये फलां के दलाइल और ये हमारे दलाइल हैं। और उन्हीं के हम असर थे हाफिज जुबैर अली ज़ई, उन्होंने भी तहकीक की। आज मैं बताता हूं आपको कि उन्होंने कैसी तहकीक की। ये मकालात है उनका, तहकीकी इस्लाही और इल्मी मकालात, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 207 पॉइंट नंबर 24 पर लिखते हैं, अपना आला तनासुल छूने से वुजू। सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास और सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा ने फरमाया, मन मस्सा ज़करहु तवद्दा, जिसने अपना आले तनासुल छुआ वो वुजू करे। मुसन्नफ इब्न अबी शैबा जिल्द 1 सफ़ा नंबर 164 और हदीस नंबर है 1736। नीचे लिखते हैं, सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब अपनी शर्मगाह को छूते तो वुजू करते थे। इब्न अबी शैबा जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 164 हदीस नंबर है 1733। इसके नीचे लिखते हैं कि इसके मुकाबले में, यानी हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास और हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाते हैं, जिसने शर्मगाह को छुआ उसने वुजू करना है, उसका वुजू टूट जाएगा। इसके मुकाबले में आले तकलीद कहते हैं, यानी उलमा अहनाफ कहते हैं। ये देखें इनकी जबान और इनका अंदाज। इसके मुकाबले में आले तकलीद कहते हैं कि आले तनासुल छूने से वुजू नहीं टूटता। मतलब ये बताते हैं कि उलमा अहनाफ के पास कोई दलील नहीं, हमारे पास दलील ये है कि आले तनासुल को शर्मगाह को छूने से वुजू टूट जाता है, इसलिए कि हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर और हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा ये कहा करते थे, मन मस्सा ज़करहु तवद्दा, जिसने अपनी शर्मगाह को छू लिया उसने वुजू करना है, उसका वुजू टूट जाएगा। अब मैं वो आपको दलाइल बताता हूँ जो मौसूफ ने छुपाए हैं, क्योंकि इनका काम छुपाना है, अवाम को धोखा देना है। अगर ये अवाम को बता दें कि उलमा अहनाफ ने अहादीस से किस तरह इस्तिदलाल लिया है तो इनकी दुकानदारी बंद हो जाएगी। अब मैं आपको बताता हूँ, सुनन इब्ने माजा हदीस नंबर 483। कैस बिन तलक हनफी अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि काल कहते हैं, समीअत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि मैंने आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से सुना, सोइला अन मस्जिद ज़करी, आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से शर्मगाह को छूने के मुतालिक सवाल किया गया। फ़काल, तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाया, लैसा फीही वुदून, इसमें कोई वुजू नहीं है। कोई आदमी शर्मगाह को छू ले तो उस पर वुजू लाजिमा नहीं है। इन्नमा हुआ मिनका, वो भी आपके जिस्म का हिस्सा है। हुक्मुल हदीस सहीहुन, ये हदीस सही है। ये अहनाफ की दलील है कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि जिसने शर्मगाह को छुआ उस पर वुजू लाजिम नहीं है। दूसरी दलील सुनन नसाई, हुक्मुल हदीस सहीहुन, सही हदीस है। तलक बिन अली अपने वालिद से रिवायत करते हैं, काल खरजना वफदन, हम वफद की शक्ल में आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास आए, हत्ता कदिमना अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे। फबायअना, आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हमने बेअत की। वसल्लैना मअ, और आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ हमने नमाज पढ़ी। फलम्मा क़दत सलाता जा रजुल कान्नहु बदवियुन, जब नमाज मुकम्मल हुई तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास एक बदवी शख्स आया। फ़काल, उसने कहा, या रसूल अल्लाह, ये अल्लाह के रसूल, मा तरा फी रजुलिन मस्सा ज़करहु फी सलाह, आप उसके बारे में क्या हुक्म इरशाद फरमाते हैं जिस शख्स ने नमाज में अपनी शर्मगाह को छू लिया। काल, आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाया,
وَهَلْ هُوَ إِلَّا مُضْغَةٌ مِنْكَ أَوْ بَضْعَةٌ مِنْكَ، کیا وہ تمہارے جسم کا حصہ نہیں ہے؟ اگر آپ نے شرمگاہ کو چھو لیا تو اسے وضو کیوں کرنا لازم ہے؟ وہ بھی تمہارے جسم کا حصہ ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 165۔ دلیل نمبر 3 مسند احمد حدیث نمبر 16286۔ قیس بن طلق اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، قال سال رجل، سوال کے ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے، ایتوضأ احدنا اذا مس ذکرہ، کیا ہمیں سے کوئی آدمی اپنے شرمگاہ کو چھو لے تو کیا اس پر وضو لازم آئے گا؟ قال، سرکار نے فرمایا، انما ہوا بضعۃ منک او جسدک، وہ تمہارے جسم کا ایک حصہ ہے۔ شرمگاہ وہ تمہارے جسم کا ایک حصہ ہے تو اس کو چھونے سے وضو کیوں لازم آئے گا؟ دلیل نمبر 4 سنن ترمذی حدیث نمبر 85۔ طلق بن علی حنفی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہی فرمایا، وَحَلْ هُوَ إِلَّا مُضْغَةٌ مِّنْهُ أَوْ بَضْعَةٌ مِّنْهُ، کیا وہ تمہارے جسم کا حصہ نہیں ہے؟ یہ بھی صحیح حدیث ہے۔ دلیل نمبر 5 سنن ابی داؤد حدیث نمبر 182۔ ان قیس بن طلق ان ابیہ قال قدمنا علی نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، فجاء رجل کأنہ بدوی، ایک شخص آیا گویا کہ وہ دیہاتی لگ رہا تھا، یا نبی اللہ، فقال یا نبی اللہ، اس نے کہا، یا اللہ کے نبی، ما تری فی مس الرجل ذکرہ بعد ما یتوضأ، اس شخص کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں جس نے وضو کرنے کے بعد اپنی شرمگاہ کو چھو لیا؟ فقال، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمایا، حل ہوا الا مدغۃ منہ او قال بضعۃ منہ، کیا وہ اس کے جسم کا حصہ نہیں ہے یا جسم کا لوتھڑا نہیں ہے؟ حکم الحدیث صحیح، یہ حدیث کیا ہے؟ صحیح ہے۔ تو یہ دلائل ہے علماء احناف کے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمایا جسم کا حصہ ہے شرمگاہ، اگر اس کو چھو لیا تو اسے وضو کیوں لازم آئے گا؟ تو اب آپ سوچنے لگیں گے کہ حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہ کیسا فتویٰ دیا، جو شخص شرمگاہ کو چھو لے اس پر وضو ہے، تو یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ ان کا یہ فتویٰ ہے، لیکن وہ منسوخ ہو چکا ہے۔ ابو داؤد حدیث نمبر 181، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، من مس ذکرہ فلیتوضأ، جو آدمی شرمگاہ کو چھو لے وہ وضو کر لے۔ تو ایک علم ناسخ اور منسوخ کا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ پہلے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی شرمگاہ کو چھو لے اس نے وضو کرنا ہے، تو یہ حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے سنا اور اسی پر وہ فتویٰ دیتے تھے۔ اب اس کے بعد یہ دوسری حدیث جو انہوں نے نہیں سنی، اس لیے وہ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ یہ منسوخ ہو چکا ہے، لیکن وہ منسوخ ہو چکا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمائے یہ بھی تمہارے جسم کا حصہ ہے، تو اس کو چھونے سے وضو کیوں لازم آئے گا؟ وہ اس لیے کہتے تھے کہ انہوں نے یہ منسوخی والا حکم نہیں سنا تھا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رکوع کے لیے جاتے تھے تو گھٹنوں پر ہاتھ نہیں رکھتے تھے بلکہ رانوں کے درمیان ہاتھ رکھتے تھے، اور دوسرے صحابی گھٹنوں پر ہاتھ رکھتے تھے، تو ان کے پاس وہ دلیل تھی کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے رانوں کے درمیان ہاتھ رکھے تھے، اس کے بعد آپ نے منع فرما دیا، فرمایا کہ گھٹنوں پہ ہاتھ رکھنے۔ اسی طرح صحابہ کرام علیہ رضوان نے جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا عمل دیکھا وہ بتایا، لیکن وہ عمل منسوخ ہو چکا تو انہیں اس کا علم نہیں تھا، اس لیے اس پر فتویٰ دیتے تھے۔ تو علماء احناف یہ کہتے ہیں کہ وہ منسوخ ہو چکا، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمایا یہ بھی تمہارے جسم کا حصہ ہے۔ جس طرح جسم کے دوسرے اعضاء کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا، اس طرح شرمگاہ کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ یہ احناف کے دلائل ہیں۔ تو موصوف نے کیا لکھا؟ اس کے مقابلے میں اعلی تقلید کہتے ہیں کہ اعلی تناسل چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا، اور یہ دلائل دے رہے ہیں کہ صحابہ کرام علیہ رضوان فتویٰ دے رہے ہیں کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور اعلی تقلید یعنی علماء احناف کہتے ہیں وضو نہیں ٹوٹتا، تو ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ دوستو آپ خود فیصلہ کریں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اب اعلی تناسل یعنی شرمگاہ کو چھونے سے کیوں وضو لازم آئے گا؟ تو معلوم ہوا کہ پہلا حکم منسوخ ہو چکا ہے۔ اب یہ حکم ہے کہ کوئی اگر اعلی تناسل شرمگاہ کو چھو لے تو اس پر وضو لازم نہیں ہے۔ یہ وہ دلائل ہیں جو میں نے آپ کو بتایا، یہ لوگ چھپاتے ہیں، کس طرح عوام کو دھوکہ دیتے ہیں، اور کیا لکھتے ہیں؟ اعلی تقلید۔ اور اس پوری آپ کتاب کو آپ دیکھیں گے کوئی ادب کوئی لحاظ نہیں رکھا گیا، اور یہی تربیت محمد علی مرزا نے پائی ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ محمد علی مرزا کس طرح بدتمیزی اور بد اخلاقی سے علماء کرام کے بارے میں الفاظ کہتا ہے، اور یہی بدتمیزی بد اخلاقی محمد علی مرزا نے اس بابا سے سیکھی۔ یہ محمد علی مرزا کے مربی ہیں۔ اب میں آپ کو ایک اور دلیل دیتا ہوں کہ ان کے مخالف لکھنے والے ہیں فیصل خان۔ انہوں نے حافظ زبیر الزئی کی ان خیانتوں کا جواب دیا، لیکن بڑے شائستہ انداز سے۔
کیا لکھتے ہیں؟ رفع یدین کے موضوع پر محققانہ تجزیہ فیصل خان۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ فیصل خان جنہوں نے حافظ زبیر زئی کی خیانتیں ظاہر کی ہیں لیکن کبھی بھی ایسا جملہ استعمال نہیں کیا۔ صفحہ نمبر 18 لکھتے ہیں زبیر علی زئی صاحب۔ صفحہ نمبر 32 امید ہے کہ زبیر علی زئی صاحب حق کا دامن ضرور تھامیں گے۔ صفحہ نمبر 36 امام حاکم کی عبارت میں تعریف، یعنی زبیر علی زئی نے امام حاکم کی عبارت میں تعریف کی، سخت بات کہنے کے بجائے محقق فیصل خان کیا لکھتے ہیں؟ زبیر علی زئی صاحب نے امام حاکم کے معرفت علوم الحدیث صفحہ نمبر 106 کے استدلال سے جو امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کو طبقہ ثالثہ کا مدلس قرار دیا ہے وہ صرف اور صرف علمی بددیانتی اور تحریف ہے۔ یعنی زبیر علی زئی نے امام حاکم کی عبارت میں تعریف کی، اتنی خیانت کرنے کے باوجود فیصل خان جب اس کو جواب دیتے ہیں تو کہتے ہیں زبیر علی زئی صاحب۔ یہ ہیں محقق۔ دوستو آپ نے دیکھ لیا ان کا اخلاق بھی اور ان کی تحقیق بھی۔ اخلاق ان کا آپ کے سامنے ہے اور تحقیق بھی ان کی آپ کے سامنے ہے کہ اپنے دلائل دیتے ہیں اور احناف کے دلائل کو چھوڑ دیتے ہیں، خیانت کرتے ہیں۔ جب یہی شخص حافظ زبیر علی زئی سنن نسائی، ابن ماجہ، ترمذی، ابو داؤد کی احادیث پر حکم لگاتا ہے کہ یہ حدیث صحیح اور یہ حدیث ضعیف ہے، اب آپ خود فیصلہ کریں کہ عام ایک مسئلے پر کتنی خیانت کرتا ہے حافظ زبیر علی زئی، تو احادیث پر کتنی خیانت کرتا ہوگا؟ کرتا ہے، بارہا کرتا ہے۔ جب اس کے اپنے مسلک کی بات آئے تو یہ صحیح حدیث کو بھی ضعیف قرار دیتا ہے، اور جب اپنے مسلک کی بات نہ ہو تو ضعیف حدیث کو صحیح قرار دیتا ہے۔ یہ اس کا کام ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح یہ تحریف کرتا ہے، کس طرح یہ خیانت کرتا ہے۔ تو اسی پر چل کے محمد علی مرزا بھی یہی خیانتیں کرتا ہے۔ جو بابا کا کام ہے وہ اس کے بیٹے کا کام ہوگا، وہ اس کے پیچھے چلنے والوں کا کام ہے۔ ایک طرف ہے علامہ غلام رسول سعیدی صاحب، جب وہ تحقیق کرتے ہیں تمام مسالک کے نظریے کو پیش کرتے ہیں، اور انہی کے طریقے پر چل کر فیصل خان صاحب نے وہی طریقہ اختیار کیا، ادب اور احترام کا طریقہ اختیار کیا کہ مخالف کو آپ صاحب کہہ کے پکارتے ہیں۔ اور ایک طرف حافظ زبیر علی زئی خیانت کرتے ہیں اور اپنے مخالفین کو صحیح نام سے بھی نہیں لکھتے، اور انہی کا چیلا مرزا جیلمی بھی یہی انداز اپناتا ہے کہ اپنی تحقیق پیش کرتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے اور دوسروں کے بارے میں گندے الفاظ استعمال کرتا ہے۔ دوستو ویڈیو پسند آئے لائک کیجئے، شیئر کیجئے، مزید انتظار کیجئے کہ میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کس طرح یہ خیانت کرتے ہیں اور کس طرح یہ بدتمیزیاں کرتے ہیں اور بد اخلاقیاں کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔